میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ میرا چینل کیوں ٹرمینیٹ ہوا؟ میرا چینل سسپینڈ کیوں ہوا؟ میرا ایڈسینس سسپینڈ یا ٹرمینیٹ کیوں ہوا؟ اگر آپ کا بھی یہی سوال ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یوٹیوب کی سب سے موسٹ امپورٹنٹ یعنی فیک انگیجمنٹ پالیسی کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے۔ دیکھیے، یہ پالیسی آپ کی اسکرین پر ہے، آپ اس کو ریڈ کریں گے، لیکن میں آپ کو ان شارٹ بتا دوں کہ اس کا نچوڑ یہ ہے: یوٹیوب کبھی بھی کسی ایسے سورس کو ایکسیپٹ یا قبول نہیں کرے گا جس سے مصنوعی طریقے سے آپ کی ویوز، لائکس، کمنٹس یا ادر میٹرسز انکریز کی جائے، جس کو ہم پینل ٹریفک یا پینل سبسکرائبرز ویوز انگیجمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی کو پیسے دے کر یا کسی کو ہائر کر کے غیر مصنوعی طریقے سے یا مصنوعی طریقے سے فیک ویوز، امپریشنز، لائکس، سبسکرائبرز، انگیجمنٹ یا واچ ٹائم حاصل کرتے ہیں، اس کو یوٹیوب کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اور یوٹیوب کو اس چیز کے بارے میں بہت آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ یوٹیوب کے جو کرالرز ہے، ان کی جو بوٹس ہے، ان کی جو اینٹی باٹس ہے، ان کا جو اے آئی بیسڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹم ہے، ان کی جو پالیسیز ہے، وہ ہر چیز کو ٹریس اور ٹریک آؤٹ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آرٹیفیشیل کام یا فیک کام کبھی بھی بہت عرصے تک نہیں چل سکتا، اور یہ بھی ایک مین ریزن ہے آج کل جو 53 سے 55% پاکستانی چینل جو ہے سسپینڈ یا ٹرمینیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک دن میں ہزاروں چینل جو ہے وہ یوٹیوب نے سسپینڈ کر دیے یا ٹرمینیٹ کر دیے۔ اس کا مین اور بیسک ریزن یہی تھا۔ آگے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جو مزید پالیسیز ہے یا کرولر کیسے کام کرتا ہے یا گائیڈ لائنز ہے وہ اسٹڈی کریں گے۔ اوکے جی، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو کرالر کے بارے میں پتہ ہوگا۔ جن کو نہیں پتہ ان کے لیے میں بتا دوں کہ کرالر ایک اسپائڈر کی طرح کام کرتا ہے، ایک جاسوس کی طرح۔ وہ بیسیکلی جو سرچ انجنس ہے، جس طرح گوگل ہو گیا، یوٹیوب کا بھی ایک اپنا سرچ انجن ہے، جو بھی ایک بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے ان کا بیسیکلی سرچ انجن ہوتا ہے، جدھر ان کا ڈیٹا بیس پڑا ہوتا ہے اور ان کا جو الگورتھم ہے وہ ورک آؤٹ کرتا ہے۔ تو وہ بیسیکلی اپنے لیے کرالرز یا اینٹی کرالرز یا بوٹس وغیرہ کریٹ کرتے ہیں۔ وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ جو ان کے یوزرز ہوتے ہیں، جو ان کا ڈیٹا ایکسیس کرتے ہیں، تو بیسیکلی یہ کرالر ان کے میک میں، میک کا مطلب مشین ایکسیس کوڈ، جس طرح موبائل ہوتا ہے، لیپ ٹاپ ہوتا ہے، جو بھی ڈیوائس ہوتی ہے، اس کے اندر ایک چپ ہوتا ہے، جس چپ میں مشین ایکسیس کوڈ ہوتا ہے، جس کو ہم میک کہتے ہیں۔ تو یہ کرالر بیسیکلی اس میک کو ٹریس آؤٹ کرتا ہے اور اپنے ڈیٹا بیس میں سیو کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے، جیسے اینڈرائڈ ہے، لینکس ہے، ونڈوز ہے، جو بھی آپریٹنگ سسٹم ہے، اس آپریٹنگ سسٹم کو جو ہے یہ کیپچر کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا آئی پی ایڈریس ہے، انٹرنیٹ پروٹوکول ایڈریس، جو ہمیں الاٹ کیا جاتا ہے جب ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، وہ بھی یہ اپنے ڈیٹا بیس میں سیو کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ہماری جو پراکسیز ہے یا آئی ایس پی ہے، آئی ایس پی کا مطلب انٹرنیٹ سروس پرووائڈر، جو انٹرنیٹ ہم یوز کرتے ہیں، جیسے ہم پی ٹی سی ایل کا یوز کرتے ہیں یا جیز موبائل کی فون کا یوز کرتے ہیں، جس کمپنی کا بھی ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں اس کو انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کہتے ہیں، یعنی آئی ایس پی۔ تو یہ آئی ایس پی کو بھی اپنے ڈیٹا بیس میں سیو کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کا جو سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بیہیویئر کو یہ کیپچر کرتا ہے۔ ایک نارمل جینون اوریجنل یوزر جو ہوتا ہے، وہ جب کسی سائٹ کو وزٹ کرتا ہے، جیسے فار ایگزامپل یوٹیوب کو وزٹ کرتا ہے، تو وہ یوٹیوب کے سرچ بار میں کچھ کویری یا کچھ کی ورڈ ٹائپ کرتا ہے اور پھر سرچ کرتا ہے۔ پھر یوٹیوب کا جو الگورتھم ہے، جو ان کا سسٹم ہے، وہ سرچ پیج میں کچھ ریزلٹس شو کرا لیتا ہے ریلیٹڈ ٹو کویری یا کی ورڈ۔ پھر وہ یوزر کیا کرتا ہے کہ اس میں سے اپنا جو ریکوائرڈ کانٹینٹ ہے یا ویڈیو ہے اس پر کلک کرتا ہے۔
پھر جب وہ ویڈیو اوپن ہوتی ہے تو ایک نارمل ہیومن بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ کچھ سیکنڈز وہ ویڈیو کو دیکھ لیتا ہے، پھر ماؤس کا اسکرول بار تھوڑا اوپر یا نیچے کر لیتا ہے، یا پاز کر لیتا ہے، دوبارہ سنتا ہے، ریوائنڈ کرتا ہے، یا تھوڑا فارورڈ کر لیتا ہے، یا اگر وہ ویڈیو اس کو نہیں اچھی لگی، کیونکہ جو فرسٹ کے 10 سیکنڈز ہوتے ہیں، 10 to 30 سیکنڈز، یہ جو ہے پریمیم سیکنڈز ہوتی ہے، اسی میں یوزر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے یہ ویڈیو دیکھنی ہے یا اسکپ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے ایک نارمل ہیومن بیہیویئر، یہ وہ کرالر جو ہے وہ کیپچر کرتا ہے، پھر ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جو بیہیویئرز ہوتی ہے وہ پورا کا پورا ڈیٹا بیس بنا لیتا ہے یہ یوٹیوب کا جو سسٹم ہے، پھر اس ڈیٹا بیس کے بیسس پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو اے آئی سسٹم ہوتا ہے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو نئی ٹیکنالوجی ہے، اس میں یہ لوگ ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں، اور اس میں یہ سب کچھ جو ہے وہ پٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوگی رینڈملی ملٹیپل کروڑوں لوگوں کی جو ریزلٹس ہے وہ یہ لوگ فیڈ کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوریجنل جینوئن امپریشن ہے، اور اگر اس کے اگینسٹ ہوگی تو یہ انلیگل اور فیک امپریشن ہے۔ تو اس طرح ان کی جو کرالرز ہوتے ہیں، کرالرز یا اینٹی کرالرز یا بوٹ یا اینٹی بوٹس، یہ جو ہے اے آئی سسٹم یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ امپریشن یا یہ ویو جو ہے یہ ریئل ہے یا فیک ہے۔ اگر وہ ریئل ہوتا ہے تو وہ کاؤنٹ ہوتا ہے، اور ادھر ہمارا واچ ٹائم انکریز ہوتا ہے، ویڈیو بھی جو ہے رینکنگ میں آتی ہے، اور ادھر سے ہماری ارننگ بھی سٹارٹ ہوتی ہے۔ لیکن اگر اے آئی بیس سسٹم اسے ڈکلیئر کر دے کہ بھائی یہ امپریشن یا یہ ویو جو ہے یہ فیک ہے، یا کسی آرٹیفیشل طریقے سے بورڈس یا جو سافٹ ویئرس ہے یا پیڈ یا کسی کو ہائر کر کے یہ جنریٹ کیا گیا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک دن جو ہے ہمارا ڈیٹا ریکارڈ کر کے ویٹ کرتے ہیں، دوسرے دن، تیسرے دن، ایک ہفتہ، ایک مہینے تک وہ ہمارے لیے ویٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے چینل کے اسٹیٹس اور ہماری ایکٹیویٹیز پر۔ جب وہ ملٹیپل ٹائمز ہم وہی غلطی بار بار کرتے ہیں اور ادھر وائولیشنز جو ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے، تو اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ جو اے آئی بیس سسٹم ہوتا ہے وہ میسج یا ڈیٹا جو ہے وہ پاس کرتا ہے، جو یوٹیوب کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ بھی ایک اے آئی بیس ٹیم ہوتی ہے، ایک روبوٹک ٹیم ہوتی ہے، جنہوں نے بیسیکلی ایک ورچوئل سسٹم بنایا ہوتا ہے، وہ خود مینولی جو کسٹمر سروس ایجنٹس ہے وہ ہینڈل نہیں کرتے، جو ان کا آٹومیٹک سسٹم ہے اس میں جب اے آئی بیس سسٹم میسج ٹرانسفر کر لیتا ہے تو وہ حرکت میں آتا ہے، اور وہ ہمارا چینل سسپینڈ یا ٹرمینیٹ کرتے ہیں، یا جو پینلٹی ہوتی ہے اس کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ جو کرالر ہے یا یوٹیوب کا جو اے آئی بیس سسٹم ہے یا ان کی جو الگورتھمس ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں۔ ابھی ہم آگے جو ہے وہ سیکھیں گے کہ یوٹیوب کا جو ایس ای او بیسڈ الگورتھم ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، یا جو یوٹیوب کا سرچ انجن ہے یہ بیسیکلی کیسے ورک آؤٹ جو ہے وہ کرتا ہے۔ اس میں بہت سے دوستوں کے یہ کویشچنس بھی کلیئر ہو جائیں گے کہ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ ان کی بات اپنی جگہ پر صحیح ہوگی، ان کا پرسنل ایکسپیرینس ایسا ہی رہا ہوگا کہ یوٹیوب جو ہے وہ ایس ای او بیسڈ کام نہیں کرتا، یوٹیوب جو ہے وہ کانٹینٹ یا سبسکرائبر بیس جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو ان کے کویشچنس بھی کلیئر ہو جائیں گے، اور باقی لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایس ای او کتنی امپورٹنٹ ہے یوٹیوب کے لیے، یا ایس ای او بیسڈ کانٹینٹ جو ہے اس کو ہم کیسے رینک کر سکتے ہیں۔ لیکن وہاں جانے سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم یوٹیوب کی جو بیسک کمیونٹی گائیڈ لائنز ہے یا جو پالیسیز ہے، یا مطلب یہ ہے کہ جو نچ یا کیٹیگریز یا ٹاپکس ہمیں الاؤ ہے اور کچھ الاؤ نہیں ہے، اس پر بھی ایک چھوٹی سی روشنی ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہم بڑھیں گے یوٹیوب بیسک ایس ای او اسٹرکچر یا ایس ای او الگورتھم کی طرف، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پالیسیز اور گائیڈ لائنس پر پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یوٹیوب کا ایک چھوٹا سا ریویو دیتا ہوں کہ دیکھیں یوٹیوب جو ہے اس کے ایکٹیو یوزرز 1.9 بلین سے اوپر ہو چکے ہیں، اور یہ ڈیلی بیسس پر بڑھ رہے ہیں۔ 5 بلین سے زیادہ ویڈیوز جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر لوگ دیکھ رہے ہیں، اور 70% یوٹیوب کا جو واچ ٹائم ہے وہ موبائل ڈیوائسز سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 91 کنٹریز میں
یوٹیوب جو ہے یہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے، اور 300 آور سے زیادہ ویڈیو کنٹینٹ جو ہے وہ ہر منٹ اپلوڈ ہو رہا ہے. یہ ذرا آپ سوچ لیں. اور ایوریج سیشن جو ہے وہ 40 منٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو گراف آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ 2025 تک 75% موبائل ٹریفک جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آئے گا. اور 10 میں سے 6 بندے جو ہے وہ آپ کی ویڈیوز کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا ہوگا. تو یہ دیکھیے یوٹیوب کا جو پوٹینشیل ہے، اس کا جو اسکوپ ہے یہ بہت زیادہ ہے آج کل کے دور میں، اور فیوچر میں یہ اور بھی بڑھے گا. تو ابھی ہم بڑھتے ہیں یوٹیوب کی پالیسیز اور گائیڈ لائنس کی طرف. جی، یہ یوٹیوب کی جو بیسک کمیونٹی گائیڈ لائنس ہے، اس کا ایک چھوٹا سا اوور ویو کرتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کیا کیا لیگل ہے اور کیا انلیگل ہے. یہ دیکھیے اسپام اینڈ ڈسیپٹیو پریکٹسز میں کیا ہے. فیک انگیجمنٹ جو ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا بھی ہے. چائلڈ سیفٹی، اسی طرح یہ باقی جو چیزیں ہیں یہ آپ چیک کر لیں. یہ چیزیں جو اگر ان چیزوں کو آپ کریں گے تو آپ کمیونٹی گائیڈ لائن اسٹرائک کا شکار ہوں گے اور آپ کا چینل سسپینڈ یا ٹرمینیٹ ہوگا. تو آپ نے ان سب چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے کسی بھی حال میں. اوکے جی، اکثر لوگ جو ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی یوٹیوب کے لیے ایس ای او کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے بہت سے ایسے چینل دیکھے ہیں جو پراپر ٹائٹلز میں نہیں لکھ سکتے، ڈسکرپشن میں نہیں لکھ سکتے، ٹیکسٹ وہ جانتی ہی نہیں ہے، پھر بھی ان کی ویڈیوز اتنی وائرل ہے کہ ملین میں ویوز ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو دیکھیے یوٹیوب جو ہے بیسیکلی پہلے جو یوٹیوب کا الگورتھم سسٹم تھا ایس ای او بیس نہیں تھا، وہ سبسکرپشن بیس تھا. مطلب اگر آپ کے سبسکرائبرز ہوں گے، آپ کچھ کانٹینٹ اپلوڈ کریں گے، وہ سبسکرائبر جو ہے انگیج ہوں گے، ان کو نوٹیفیکیشن جائے گی اور وہ آپ کی ویڈیوز دیکھیں گے. اس طرح آپ کا جو واچ ٹائم ہے یا آپ کی ویوز ہے یا آپ کا رینک ہے وہ بڑھے گا. لیکن ابھی جو ہے یوٹیوب دھیرے دھیرے جو باقی سرچ انجنز ہے ان کی پالیسیز یا ان کے الگورتھم کو اڈاپٹ کر رہا ہے، اور وہ جو کوشش کر رہا ہے جس طرف بڑھنے کی، وہ 95 سے 90% جو ہے ایس ای او بیسڈ اپنے الگورتھم کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے ایس ای او کے لیے سب سے موسٹ امپورٹنٹ یوٹیوب کی ٹرمینالوجی میں جو ہے وہ ہے ٹائٹل، ڈسکرپشن اینڈ میٹا ٹیگز. ٹائٹل، ڈسکرپشن اینڈ میٹا ٹیگز یہ صرف 3 چیزیں ہیں آن پیج ایس ای او میں ریگارڈنگ یوٹیوب. لیکن یہ دکھنے میں جتنی سمپل لگتی ہے اتنی سمپل ہے نہیں. یوٹیوب کی ایس ای او کا پورا دار و مدار صرف ان 3 چیزوں پر ہے: آپ کا ٹائٹل، آپ کا ڈسکرپشن اور آپ کی کی ورڈز. ٹھیک ہے. آپ کے ٹائٹل میں کتنے کی ورڈز ہونی چاہیے، وہ کی ورڈ آپ کی ویڈیو یا آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ان کی ورڈز کی ڈینسٹی کیا ہونی چاہیے. ان کی ورڈز کا جو والیوم ہے یا سی پی ایم ہے وہ کتنا ہونا چاہیے. آپ کی ڈسکرپشن کی سٹارٹنگ کیسے ہونی چاہیے. آپ کی ڈسکرپشن میں کیا کیا ہونا چاہیے. آپ کے ڈسکرپشن میں کی ورڈز کی جو پلیسمنٹ ہے وہ کہاں کہاں ہونی چاہیے اور کتنی مقدار میں ہونی چاہیے. آپ کے ڈسکرپشن میں صرف کی ورڈ نہیں، اس کے علاوہ اور کیا کیا ہونا چاہیے. ٹرانسکرپشن کیا ہوتا ہے، ٹرانسکرپشن کا کیا کردار ہے آپ کے ڈسکرپشن میں اور آپ کی ویڈیو کی ایس ای او میں. آپ کے سوشل میڈیا کی جو لنکس ہے، آپ کی جو باقی کانٹیکٹ ڈیٹیلس ہے، وہ کہاں کہاں کیسے ہونی چاہیے ڈسکرپشن میں. آپ کے جو میٹا ٹیگز میں جو کی ورڈز یوز ہوتے ہیں ان کی ورڈز کی ریسرچ کیسے ہوگی. کون کون سے کی ورڈ جو ہے وہ آپ پلیس کریں گے، کون کون سے کی ورڈ آپ پلیس نہیں کریں گے. اس میں کی ورڈز اگر آپ غلط پلیس کریں گے اس کی وجہ سے بھی آپ کا چینل ٹرمینیٹ ہو سکتا ہے یا سسپینڈ ہو سکتا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ بہت موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. تو کی ورڈ کی ڈینسٹی یا ان کا والیوم کتنا ہونا چاہیے آپ کے کی ورڈ ٹیگز میں، اور ریلیونسی کتنی ہونی چاہیے. یہ سب کچھ جو ہے ان جو یوٹیوب اکیڈمی کی جو کیٹلاگ ہے اس میں آپ کے سامنے ہے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے لکھا ہے. لیکن یہ کورس چونکہ ہم نے ڈیزائن کیا ہے ان میں سے یہی چیزیں جو ہے ہم فوکس کریں گے. یہ جب ہم یوٹیوب کے ایس ای او
کے چیپٹر میں جائیں گے ادھر ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے. چونکہ یہ انٹروڈکٹری ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو صرف ڈیمو دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ جو لوگ بتا رہے ہیں کہ یوٹیوب کے لیے جو ایس ای او ہے اس کا کوئی کردار نہیں یا ایس ای او جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک جنرل سی ایگزامپل دیتا ہوں. ٹھیک ہے, جب آپ یوٹیوب میں کوئی ویڈیو سرچ کرتے ہیں آپ کے سامنے ویڈیو آ جاتی ہے, آپ اس پر کلک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے جو ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے سرچ ریزلٹ سے وہ ویڈیو کیوں آتی ہے فرسٹ پیج پر, ٹاپ رینک پر یا ٹاپ 10 میں سے؟ صرف اور صرف ایس ای او کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب آپ کسی ویڈیو کو پلے کرتے ہیں جو سائڈ میں جو سجیشنز ہوتی ہے, سجیسٹڈ ویڈیوز یا ریکمینڈیڈ ویڈیوز یا ریلیٹڈ ویڈیوز, وہ ویڈیوز جو آپ کو شو ہوتی ہے وہ کن بیسس پر شو ہوتی ہے؟ آپ کی اپنی ویڈیو ادھر کیوں شو نہیں ہوتی یا کسی اور کی ویڈیو کیوں شو نہیں ہوتی؟ اس میں تو رینڈملی ویڈیوز شو ہوتی ہے لیکن وہ ویڈیوز بھی 100% ایس ای او کی وجہ ہی سے ہی ریلیٹڈ یا ریلیونسی کے ٹیب میں ادھر جو ہے وہ شو ہوتی ہے جو یوٹیوب آپ کو سجیسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جن کے چینلز راتوں رات ملینز میں پہنچ سکتے ہیں, ملین سبسکرائبر میں اور ملین ویوز, جس کو کہتے ہیں ہم کہ وائرل ہو گئی ویڈیو یا وائرل ہو گیا چینل, وہ بھی صرف اور صرف ایس ای او کی وجہ سے ہی پاسبل ہے. اس کا ایک ریزن ہے یوٹیوب ہوم پیج. یوٹیوب کا جو ہوم پیج ہوتا ہے, جب آپ youtube.com میں جاتے ہیں جو اس کا مین پیج ہوتا ہے, اس مین پیج میں آپ نے ویڈیوز دی ہوگی, کچھ ویڈیوز ادھر شو ہوتی ہے جو آپ نے سرچ نہیں کی ہوتی, خود بخود بائی ڈیفالٹ ادھر شو ہوتی ہے. ان ویڈیوز کو یوٹیوب نے پک کیا ہوتا ہے اور اپنے ہوم پر فیڈ کیا ہوتا ہے. جو جب یوٹیوب ان ویڈیوز کو پک کرتا ہے وہ بھی صرف اور صرف ایس ای او کے بیسس پر. ایس ای او کے بغیر کبھی بھی یوٹیوب ان ویڈیوز کو پک نہیں کرتا, چاہے جتنی بھی وہ ویڈیوز وائرل ہو. ٹھیک ہے, ٹرینڈنگ میں جا سکتی ہے اگر کوئی ویڈیو بہت وائرل ہو جائے بغیر ایس ای او کے, وہ ٹرینڈنگ میں جا سکتی ہے لیکن وہ بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہے. اور ایس ای او بیسس پر بھی آپ کی ویڈیو ٹرینڈنگ میں جانے کے لیے 99% چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایس ای او اتنی امپورٹنٹ ہے. اور ایک اور چیز ذہن میں رکھیں, یہ ہم ابھی آن پیج ایس ای او کی بات کر رہے ہیں. آن پیج ایس ای او تو صرف آپ کو 20% فائدہ دے گا جب آپ یوٹیوب کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یوٹیوب کے باہر کی جو دنیا ہے, جو دوسرے ویب سائٹس ہے, جو دوسرے فورمز ہے, جو دوسرے پلیٹ فارمز ہے, جو دوسرے ریسورسز ہے, ادھر سے جو آپ کو ٹریفک ملتا ہے, ادھر سے جو آپ کو ویوز ملتے ہیں, ادھر سے جو آپ کو پاپولیرٹی یا رینکنگ ملتی ہے, ان سے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو یا آپ کا چینل بہت جلدی وائرل یا رینک ہو جائے گا اور آپ کو ملینز میں جو ہے ویوز یا سبسکرائبر ملیں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں آف پیج ایس ای او, یعنی یوٹیوب کے اندر جو کی جائے اسے آن پیج ایس ای او کہتے ہیں, یوٹیوب کے باہر جو کی جائے اس کو آف پیج ایس ای او کہتے ہیں. یا یوٹیوب کے علاوہ کسی بھی ویب سائٹ کے اندر جو کام ہوتا ہے اس کو آن پیج ایس ای او کہتے ہیں, ویب سائٹ کے باہر جو کام ہوتا ہے اس کو آف پیج ایس ای او کہتے ہیں. تو اس لیے ایس ای او بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم فوکس بھی 100% آرگینک ایس ای او پر ہی کریں گے انشاءاللہ اس کورس میں.